عقل سوچ اور فکر کو درست کرتی ہے اور عدل مخلوق کو سنوارتا ہے۔ جب بادشاہت کی بنیاد انصاف کے قواعد پر ہو اور اس کی چھت کے نیچے عقل کے ستون رکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حامیوں کی امداد فرماتا و اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ جو بندہ اپنی سلطنت اور حکومت میں عدل و انصاف پر چلتا ہے اسے مددگاروں اور معاونوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انصاف رعایا کی بقا کا معجب اور شریعت مخلوق کے سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ عادل شخص کے ہاتھ دولت کا آنا ضروری اور واجب ہے، ظالم کے ہاتھ میں اس کا جانا صرف جائز اور ممکن ہے۔ انصاف تمام عمدہ صفات میں سے افضل صفت اور ظلم تمام رذیل خصائل میں سے بدترین ہے۔ جو شخص کسی اپنے مجرم اور قصوروار کو سزا دیتا ہے تو اس میں کوئی کمال اور فضیلت نہیں، اور جو بندہ کسی بے وقوف سے جھگڑتا ہے اس میں کوئی عقل نہیں۔ نہایت عمدہ صفت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے اور خود ان سے انصاف نہ چاہے۔ قصوروار کے عذر کو قبول کرنا نہایت اعلیٰ درجے کا فضل ہے۔ لوگوں کی برائی سے درگزر کرنا تباہ کرم کا نشان ہے، اور اپنے حقوق کو بھول جانا لوگوں کے حقوق یاد رکھنا مروت ہے۔ مجرموں کے گناہوں سے درگزر کرنا دینداری کی صفت ہے۔ سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کے کام سے مانے نہ ہوں۔ آزمائش سے پہلے کسی پر اطمینان یا اعتبار کرنا عقل مندی اور دانش مندی کے خلاف ہے۔